دوسرا سلاطین اور اس کا 15واں باب جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ شاہ اسرائیل یربعام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلیم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا۔ اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یربعام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریہ میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی۔ اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی، سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفسا کو اور ان سبھوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں 10 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا، سو مناہم نے 1000 قنطار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبراً دی۔ سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فکہیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فقیہہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور فقہ بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصے میں ارجوب اور اریہ کے ساتھ مارا، اور جلادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے، سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فقیہہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ یہودا
عزریہ کے 52ویں برس سے فکا بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 20 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فکا کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور ابیل بیت ماکا اور ینوہا اور قادس اور حسور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوسیہ بن ایلا نے فکا بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فکا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکا کے دوسرے سال سے شاہ یہودا عزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلیم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی۔ اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے، اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا، اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ انہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فکا بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔